آج انشاءاللہ العزیز اس جمعۃ المبارک کے اس مختصر وقت میں مکمل طور پر ماہ سفر کے حوالے سے جانتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ماہ سفر کی کیا فضیلت ہے، آیا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہیں ہے، یا حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور آیا جو لوگ اس ماہ سفر کے حوالے سے مختلف قسم کی جو باتیں کرتے ہیں ان کا ذکر کہیں ہے یا نہیں ہے، یا دین سے اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ تو سفر کے ابتدائی کچھ ایسی باتیں ہیں وہ آپ جان لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آخر تک آپ کو سمجھ آئے گی۔ سفر جو ہے نا، یہ اسلامی دوسرا مہینہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ محرم کے بعد سفر کی ابتدا ہوتی ہے، اور سفر کے لغوی معنی ہے خالی ہونے کے، یعنی کوئی چیز خالی ہو جائے اس کو ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے خالی ہے، تو سفر کے یہی لغوی معنی ہے، خالی ہونے کے ہیں۔ عرب کے مختلف مقامات پر سفر ہی کے مہینے میں لوگ اپنے گھروں سے دوسری جگہ جا کر اناج تیار ہوتا تھا اور وہ اناج اکٹھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس کو سفر کہتے ہیں۔ اسی طرح سفر کا ایک معنی یہ بھی ہے پیلا ہو جانا، زرد ہو جانا، پیلا پڑ جانا، زرد پڑ جانا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اسی موسم میں جب تھا سفر کا مہینہ تھا تو وہ خزاں کے دن تھے، اس وقت اس کا نام سفر پڑا تھا۔ اس مہینے کا نام جب خزاں کے دن تھے، ان دنوں میں پتے جھڑتے تھے، اس لیے اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ اہل عرب کے ہاں جو حرمت والے مہینے ہیں وہ ان کا نہایت ہی احترام کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی وہ احترام کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، زمانہ جاہلیت تھا، اس وقت عرب کا یہ دستور تھا نا، عرب کے اندر آپ کو پتہ ہے لوٹ مار، قتل و غارت، ڈاکہ زنی، ہر چیز عام تھی۔ لیکن ہمارے نبی آئے تو الحمدللہ اللہ نے ان کو جہالت سے نکالا اور عرب والوں نے مقام پایا، انہی میں سے صحابہ اللہ نے بنائے، اور وہ صحابہ آج بھی ہمارے دین کا حصہ ہیں، ہماری ہر عبادت کا حصہ صحابہ اکرام ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور کے اندر حرمت والے مہینے کا احترام کیا جاتا تھا، اور جو اہل عرب تھے وہ جیسے ہی محرم الحرام بابرکت مہینہ ختم ہوتا تھا تو وہ پھر سفر پہ نکل جایا کرتے تھے۔ وہ سفر کس غرض سے کرتے تھے؟ جنگ کی غرض سے۔ جہاں کہیں بھی کوئی جنگ کا معاملہ ہو وہ محرم میں نہیں کیا کرتے تھے، محرم ان کے ہاں احترام والا مہینہ تھا، پھر وہ سفر کے مہینے میں جا کر جنگ کرتے تھے۔ اسی طرح سفر کے ساتھ ایک لفظ لگایا گیا، دو لفظ ہیں، المظفر یا الخیر کا اضافہ کیا گیا۔ بعض لوگ سفر کے مہینے کے ساتھ المظفر یا الخیر کا اضافہ کرتے ہیں، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ سفر مظفر کے معنی کامیابی کے ہیں، خیر کے معنی نیکی کے ہیں، سلامتی اور برکت کے ہیں۔ چونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر عرب کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے، جیسے پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، اس ماہ مبارک کو منحوس سمجھتے تھے، اس وجہ سے کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ المظفر اور الخیر لگایا۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ جو اگلے الفاظ ہیں یہ کسی حدیث سے آپ کو نہیں ملیں گے، کہیں سے بھی نہیں ملیں گے، حدیث کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عام طور کو سفر الخیر کہتے ہیں، بظاہر اس کا نام ان لوگوں نے اس غلط عقیدے کو ختم کرنے کی وجہ سے الخیر لگایا، تاکہ لوگوں کے اندر سے یہ چیز نکل جائے کہ بھئی یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، منحوسیت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خیر والا مہینہ ہے اور یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ لفظ لگائے گئے، دونوں لفظ الخیر اور المظفر اس مہینے کے لازمی حصہ نہیں سمجھے جاتے یہ دو لفظ، تاہم لازمی حصہ یا حدیث سے ثابت شدہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس وجہ ہی سے لگائے تھے تاکہ ذہنی طور پر لوگ اس سے نفرت کرنا چھوڑ دیں
اور اس مہینے کو بھی خیر والا مہینہ سمجھے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت سے لوگ سفر کے مہینے کے متعلق مختلف قسم کی تہمتوں کا شکار تھے، مختلف قسم کی باتوں کا شکار تھے، اور آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی بہت سارے مسلمان ماہ سفر کے بارے میں بدعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، ذہنی طور پر وہ مفلوج ہیں اور مختلف قسم کی باتیں ان کے ذہن میں آتی ہیں۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ ایسے نظریات کا رکھنا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ بھائی اس کے اندر شادی نہیں کرنی، اس کے اندر سفر نہیں کرنا، اس کے اندر کاروبار نہیں کرنا، اور بہت ساری ایسے باتیں مشہور ہیں کہ اس ماہ کے اندر جنات آتے ہیں، اس ماہ کے اندر آفتیں آتی ہیں، اس ماہ کے اندر کیا کچھ آتا ہے۔ تو آج کل مسلمان بھی اسلامی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے انہی تہمت پرستی کے اندر اور اس چیز کے اندر اپنا ذہن بنا چکے ہیں۔ برکف بخاری شریف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کوئی مہینہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے اور قابل غور بات ہے کہ کیا ایسا کوئی دن ہے جس کو ہم منحوس سمجھیں، ایسا کوئی مہینہ ہے جس کو ہم منحوس سمجھیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، چھوت چھات بیماری کے دوسروں سے لگنے کا وہم اور الو کو منحوس سمجھنا اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بعض لوگ الو ایک جانور ہے اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، تو حدیث کی روشنی میں یہ وضاحت آ گئی ہے۔ یہ جو چھوت چھات ہے، اسی طرح کسی بیماری کا اڑ کر دوسرے کو لگ جانا یا الو کو برا سمجھنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔